السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ المسد کی تجوید سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت، تا کا مخرج ظہر طرف اللسان جب ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ ظہر یعنی زبان کی پشت، طرف اللسان زبان کے پتلے کنارے، اور ثنایا علیہ ہمارے جو آگے کے جو دانت ہوتے ہیں نا، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ یعنی زبان کی پشت، زبان کے پتلے کنارے ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگتے ہیں تو تا ادا ہوتا ہے۔ با میں جمع ہوگا، شد ہے تو تا ساکن ہے، تا کو ہلانا نہیں ہے، اور تا میں ہمس بھی ہوگا۔ تبت یدا ابی، یا کا مخرج وسط اللسان بالمقابل حنک الاعلی، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے درمیانی حصے سے لگے تو یا ادا ہوتی ہے۔ الف خالی، اس سے پہلے زبر الف مد بن رہی ہے، اور حرف المد کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آتا ہے تو یہاں پر مد منفصل مد بن رہی ہے، مد منفصل۔ اس کو 4 سے 5 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ یدا ابی، حمزہ کا مخرج ہوتا ہے اقصی الحلق، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، یا مد بن رہی ہے۔ لہبیوں، لہبیوں، لام کا مخرج ادنی الحافہ، ہا کا مخرج اقصی الحلق، اور با کا واو سے ملائیں گے۔ لہبیوں، با کے نیچے کسرتین ہیں، دو زیر ہیں، تو اس کو باریک کرتے ہوئے واو سے ملائیں گے۔ لہبیوں، اور یہاں پہ ادغام ناقص بغنہ ہو رہا ہے۔ واو میں جو ہے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ وَتَبْ، وَتَبْ، با پہ جو ہے کلکلہ ہوگا، اور با کا مخرج ہوتا ہے الشفتان، دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سختی سے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ وَتَبْ، اور با میں جمع بھی ہوگا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى، حرف المد کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آتا ہے تو وہاں پر مد منفصل جائز بنتی ہے۔ اس کو بھی 4 سے 5 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ اغنى، حمزہ کا مخرج اقصی الحلق، غین کا مخرج ادنی الحلق، اور غین میں تھوڑی سی آواز چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غین ساکن ہے، غین کو ہلانا نہیں ہے۔ نون پہ الف صغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ عنہ، عین کا مخرج وسط الحلق، نون ساکن ہے، نون کو ہلانا نہیں ہے، ہا پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، اور ہا کا مخرج اقصی الحلق۔ مالوہ، مالوہ، میم پہ الف مد بن رہی ہے، الف خالی، اس سے پہلے فتحہ الف مد، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ لام پر ضمہ ہے اور ہا پر بھی ضمہ ہے، دونوں میں ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، اور ہا پر جو ہے وہ واو صغیرہ بن رہی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ وَمَا كَسَبَ، واو میں ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، اور واو کا مخرج ہوتا ہے الشفتان، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ما پہ الف مد بن رہی ہے، الف خالی، اس سے پہلے فتحہ الف مد، 2 حرکات برابر اس کو لمبا کریں گے۔ کسب، کاف کا مخرج اقصی اللسان، سین میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آئے گی، اور با میں جو ہے وہ قلقلہ ہوگا۔ کسب،
سيصلى سيصلى سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، سین باریک حرف ہے تو باریک سیٹی کی آواز آئے گی۔ یس سواد ساکن ہے، سواد کو ہلانا نہیں ہے اور سواد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی۔ سواد موٹا حرف ہے تو موٹی سیٹی کی آواز آئے گی۔ سین میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے لیکن سین باریک حرف ہے تو اس میں باریک سیٹی کی آواز آتی ہے۔ لام پر الف صغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے، لیکن لام جو ہے وہ موٹا حرف نہیں ہے۔ جب ہم سواد کو موٹا کرتے ہیں تو سواد کے ساتھ ساتھ جو اگلا حرف ہوتا ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، تو ہمیں بہت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے سواد کے ساتھ لام موٹا نہیں ہو۔ سیصلی سیصلی نارا ذات لہب نارا ذات لہب۔ نون پہ الف صغیرہ بن رہی ہے، الف خالی اس سے پہلے فتحہ الف مد بن رہی ہے۔ نارا یہاں پہ جو ہے اخفا کریں گے، 2 حرکات برابر، زال کے مخرج کے قریب اخفا ہوگا۔ زا پہ جو ہے وہ الف مد بن رہی ہے، الف خالی اس سے پہلے فتحہ الف مد، 2 حرکات برابر اس کو لمبا کریں گے۔ تا پہ صرف فتحہ ہے، منہ اوپر کی طرف کھولیں گے، تا کو کھینچنا نہیں ہے۔ ذات لہب لام کا مخرج ہے ادنی الحافہ، ادنی الحافہ جب اوپر انیاب کو لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں مخارج سیکھیں گے تو آپ کو یہ سارے مخارج جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ہا کا مخرج ہوتا ہے اقصی الحلق اور با جو ہے وہ با پہ قلقلہ کریں گے۔ ذات لہب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب۔ واو کو میم سے ملائیں گے، الف آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر سواد بنا ہوا ہے، واو کے بعد نا اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اس کو روانی میں نہیں پڑھتے، واو کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے۔ وامرأتہ میم ساکن ہے، میم کو ہلانا نہیں ہے، را کو جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے۔ رأتہ حمزہ کو جو ہے واضح کریں گے اور حمزہ کا مخرج ہوتا ہے اقصی الحلق۔ تا پر اور ہا پر جو ہے دونوں پر ضمہ ہیں، ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ ہا پر واو صغیرہ بن رہی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ ہا کا مخرج ہے وسط الحلق، میم مشدد ہے، 2 حرکات برابر جو ہے اس میں غنہ ہوگا اور الف خالی اس سے پہلے فتحہ الف مد بن رہی ہے، اس کو بھی 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ حمالة الحطب تا کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، ساکن حرف کو ہلانا نہیں ہے۔ ہا کا مخرج وسط الحلق ہے، طوا کا مخرج ہے ظہر طرف اللسان، جب ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگے تو طوا ادا ہوتا ہے۔ تا دال طوا کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے، تا دال طوا، یہ طوا ہے نا ظہر طرف اللسان، جب ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگتی ہے تو طوا ادا ہوتا ہے۔ با پہ جو ہے وہ قلقلہ ہوگا یعنی آواز پلٹ کر آئے گی۔ حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد فی جیدها فی یا ساکن اس سے پہلے کسرہ یا مد بن رہی ہے، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ جیدها یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مد بن رہی ہے، اس کو بھی 2 حرکات برابر لمبا کریں گے۔ جیم اور یا کا ایک ہی مخرج ہے، جیم کا مخرج ہے وسط اللسان، جب اوپر تالو کے درمیانی حصے سے لگتی ہے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ دال کے نیچے کسرہ ہے، اس کو باریک کریں گے۔ ہا پہ جو ہے وہ الف مد بن رہی ہے، الف خالی اس سے پہلے فتحہ الف مد، اس کو 2 حرکات برابر لمبا کریں گے اور ہا جو ہے وہ اقصی الحلق سے ادا ہوگی۔ حبل یہ والی ہا جو ہوتی ہے وہ وسط الحلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے۔
با ساکن ہے، با پہ جو ہے وہ قلقلہ کریں گے. حبلم، لام کو جو ہے وہ میم سے ملائیں گے. لم، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے میم سے ملائیں گے. لام پہ جو ہے وہ دو پیش ہیں، ضمتین ہیں. حبلم من مسد، میم کو میم سے ملائیں گے، نون نہیں پڑھیں گے. من مسد، میم پہ جو ہے وہ جمع ہوگا، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور دال پہ قلقلہ کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. آج کا لیسن ہمارا یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.